ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جرگے میں۔ قادری صاحب، افغانستان میں طالبان کا کیس یہی ہے کہ دیکھو یہ امریکہ اور ایک استعمار آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ ویسے تو کرزئی صاحب بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ یہ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف بھی لڑنا ہمارا فرض ہے۔ اب کم و بیش وہی صورتحال پاکستان میں بھی ہیں۔ یہ جتنے آپ حضرات بیٹھی ہوئے بیشتر اس حکومت پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اس استعمار اور اس جارح امریکی کا ساتھ دے رہی ہے جو مسلمانوں پہ مظالم ڈال رہی ہے افغانستان میں اور فلسطین میں اور دنیا کے دیگر خطوں میں۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو کام بارڈر کے اس پار فرض ہو جاتا ہے وہ بارڈر کے اس پار حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فوج قائم کر دی گئی تھی تو اس کے بعد منع فرما دیا گیا تھا کہ ایک فوج کے ہوتے ہوئے یہ کام ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہمارے پاکستان کے اندر ہماری فوج موجود ہے، گورنمنٹ موجود ہے، اس کے باوجود یہ اپنے طور پر اسلحہ لے کر کھڑا ہو جانا اور ایک یہ سب جب نہیں قادری صاحب، یہ فوج اور یہ الیکشن وغیرہ یہ تو افغانستان میں بھی ہے، ادھر تو UN کے تحت جو ہے ان کی نگرانی میں شاید ہم سے زیادہ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ ادارے ادھر بھی موجود ہیں۔ تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ اور اگر امریکی ادھر ہیں تو یہ سب دینی قائدین کہتے ہیں کہ امریکی ادھر بھی ہے، ہماری حکومت بھی آزاد نہیں ہے ان کی پالیسیوں سے، تو میرا پھر وہی سوال کہ ادھر جو چیز جائز یا فرض ہے ادھر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر شرائط کو پورا نہیں کر رہے۔ آج آپ بتائیں کہ جو اسکول کے ادارے اڑائے جا رہے ہیں، علماء اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے، تقریباً 142 علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بچوں کو زندہ کنٹینر کے اندر جلایا گیا، اس کے بعد آپ کے تعلیمی اداروں کو بموں سے اڑایا گیا۔ تو وہاں پہ تو وہ جو شریعت کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو اس کو فل نہیں کر رہی ہے ہمارے یہاں کے لوگ، اور اپنے طور پہ کھڑے ہو کے جو بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ اس خاص طور پہ علماء اہل سنت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے جو مزارات کو شہید کیے گئے، میرے پاس لسٹ موجود ہے ان علماء اکرام کو جو شہید کیا گیا جن کی گردن پہ آپ دیکھیں کعبے سے حرمت سے زیادہ خون کی حرمت بتائیے انسان کی، اور پیر سمیع اللہ صاحب کو قبر سے نکال کے 3 دن کے بعد قبر سے نکال کے لٹکا کے گولیاں ماری گئیں، تو یہ کہاں شریعت کو فلفل ہے؟ قاضی صاحب، یہی بات ایک اور حوالے سے میں کہ کیا مسلمانوں کی ریاست یا میں کہوں گا ریاست پاکستان، اس کی اجازت اور حکم کے بغیر کیا ایک فرد یا یہ ایک گروہ وہ بندوق اٹھا سکتا ہے نیک مقاصد کے لیے بھی اور شریعت کے نفاذ کے لیے بھی؟ میں ڈاکٹر فاروق خان صاحب نے جو دلیل دی ہے، اس دلیل کی بنیاد پر فلسطین کا جہاد، کشمیر کا جہاد، افغانستان جہاں بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے مسلمانوں کی، وہ ساری جو ہے وہ جہاد نہیں ہے۔ یعنی اس دلیل کی کہ الامام جنت، امام نہیں ہے وہاں پر، چونکہ امام نہیں ہے اس لیے ریزسٹنس بھی غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی واضح آیت ہے۔ تو میں کیا ہو گیا ہے کہ جب بوڑھے بچے عورتیں چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ اس ظالم قریے سے نجات دلا دے، تم کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، قرآن کریم کا واضح حکم ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہماری ریاست میں بھی نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پر ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم سے پکار کر چیخ کر کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو۔ اگر ہم مدد کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے یہ فلسطین کا بھی جہاد ہے، ریزسٹنس ہے، امام نہیں ہے وہاں بھی، الفتح بھی ہے، حماس بھی ہے، آپس میں بھی اختلافات ہیں، لیکن غیر ملکی استعمار کے خلاف ریزسٹنس ہے، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کشمیر میں آکوپیشن فورسز ہیں، ناجائز قبضہ ہے انڈیا کا، اس لیے وہاں کے لوگ جو ریزسٹ کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ ہے، ان کی مدد فرض ہے ہمارے اوپر، لازم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ریزسٹنس کو مسلمانوں کی اوپر جب حملہ ہوتا ہے اس کو کہنا کہ جی جہاد نہیں ہے، یہ اور افغانستان کا بھی جہاد ہے، افغانستان میں بھی۔ اچھا قاضی صاحب، اس میں یہ جو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ وہ جو مستضعفین اور اس کی آپ نے بات کی، تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس روز پشاور کے خیبر بازار میں یا پھر پیپل منڈی میں جو کچھ ہوا، تو شاید یہاں پہ وہ مستضعفین اور وہ مدد کے لیے پکارنے والے یہی لوگ ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ڈالنے والے اور ان کو مستضعفین بنانے والے
وہ پاکستانی طالبان ہیں. دیکھیں جی، تو ادھر ان کی دیکھیں مدد یہ کے لیے جو پہنچنا. دلیل کیا ہے، دلیل کیا کہ کیونکہ یہ خودکش ہے، اس لیے خودکش کوئی اور نہیں ہو سکتا. دلیل یہ ہے. جی میں کہتا ہوں جی یہ بھی ایک متنازع بات ہے کہ ہر حملہ خودکش ہے کہ نہیں ہے. مینا بازار کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں، وہ تو کسی نے بھی نہیں کلیم کیا کہ یہ خودکش ہے. فلسطین کے جہاد کے بارے میں بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ خودکش نہیں ہے، یہ بخودکش استشہادی ہے. ٹھیک. ان کے پاس کوئی اور کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور اس کو وہ خود اپنے آپ کو ہتھیار بنا کر دوسرے دشمن کے اوپر پھینکتے ہیں. ٹھیک. لیکن میں اس کی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب. پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ غلط اس لیے ہو رہا ہے، وہ غلط اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان میں بالکل معصوم بے گناہ لوگوں پر اور ان لوگوں کے اوپر خلاف ہو رہا ہے جن کا کوئی اور یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے دشمن کو فائدہ پہنچا رہا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور ان مہمانوں کے ساتھ اس گفتگو کا یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے.